السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ نے لبنان میں کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ کشیدگی خطے کی تباہی کے دہانے پر ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوچارج نے روزانہ کی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم بیروت اور بلو لائن میں کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا شکار ہیں اور تمام فریقوں سے اعتدال پسندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوچارج نے تمام فریقین سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ خطہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری ٹاسک فورس UNIFIL انتہائی مشکل حالات میں اپنے فرائض ادا کر رہی ہے۔ دوچارج نے کہا کہ ٹیمیں کشیدگی کو کم کرنے اور تنازعات کے خاتمے کو یقینی بنانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے چیف جسٹس اور صدر عباس کے مشیر محمود الحبش کا کہنا ہے کہ دنیا میں اس وقت تک امن نہیں ہوگا جب تک فلسطین اسرائیل کے قبضے سے آزاد نہیں ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ماسکو میں 20ویں عالمی اسلامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ خبر رساں ANC وافا نے ان کے حوالے سے کہا ہے کہ غزہ میں بنیادی ڈھانچے، گھروں، مساجد، گرجا گھروں اور اسکولوں کی مکمل تباہی کے ذریعے فلسطینی عوام کو نسل کشی کا نشانہ بنایا گیا۔ الحبش نے کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو وحشیانہ اسرائیلی جارحیت، تباہی اور نسلی تطہیر کی جنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لبنان میں الیکٹرانک آلات کے دھماکوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ الجزائر کی طرف سے درخواست کردہ سیشن میں لبنان کے خلاف حملوں کے خطرے کے خلاف ایک انتباہ جاری کیا گیا جو علاقائی جنگ کو جنم دے رہا ہے۔ یہاں رکن ممالک کو آگاہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل برائے سیاسی امور روز میری دی کارلو نے کہا کہ تشدد کے پھیلنے کا خطرہ بہت سنگین ہے اور یہ لبنان، اسرائیل اور پورے خطے کے استحکام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ نے کہا کہ یہ حملے جنگ کی تاریخ میں بے مثال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے حملوں کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بیان دیا اور بعد میں اسے حذف کر دیا۔ اسرائیل نے اس دہشت گردانہ حملے سے بین الاقوامی انسانی قانون کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ترک نے کہا کہ لبنان میں الیکٹرانک آلات میں دھماکے کر کے عام شہریوں پر ہوئے حملوں نے سب کو دہشت زدہ کر دیا ہے۔ شہریوں میں خوف پھیلانے کے لیے تشدد کی کارروائیاں جنگی جرائم ہیں۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ حملے علاقائی استحکام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوب میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں اموات کی تعداد 31 ہو گئی ہے۔ لبنان کے وزیر صحت فراس عباد نے اس حوالے سے بیروت میں ایک پریس کانفرنس کی۔ عباد نے کہا کہ دارالحکومت بیروت پر اسرائیل کے فضائی حملے میں اموات کی تعداد 31 ہو گئی، جن میں 3 بچے اور 7 خواتین شامل ہیں اور 68 افراد زخمی ہیں۔ وزیر صحت نے بتایا کہ مرنے والوں میں سے بعض کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی اور اسرائیل کے حالیہ حملوں میں زخمی ہونے والوں کے 2000 سے زیادہ سرجیکل آپریشنز کیے گئے۔ وزیر عباد نے کہا اسرائیل کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر کل کا حملہ ایک تشریح شدہ جنگی جرم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کل کے حملوں سمیت پیجرز اور واکی ٹاکی کے دھماکے میں ہلاکتوں کی کل تعداد 70 ہو گئی ہے۔ دراصل حزب اللہ نے اطلاع دی ہے کہ اس کے ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر ابراہیم عقیل اور احمد محمود جو رضوان فورس کے سابق کمانڈروں میں سے ایک ہے، بیروت پر اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے کہا کہ لبنان کو ایک اور غزہ بننے نہیں دیا جا سکتا اور اس جنگ کو ہر صورت میں روکنا ہوگا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے 79ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے آغاز سے قبل عرب نیوز کے انٹرویو میں سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کی لڑائی کو ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے ہر قیمت پر روکنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آوازیں بڑھ رہی ہے کہ ہمیں یہ ہر صورت روکنا ہے، ہمیں یہ جنگ روکنی ہے، ہمیں غزہ میں ہر صورت جنگ روکنی ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج اور ایرانی حمایت یافتہ عسکری گروپ حزب اللہ میں ایک بڑی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ دنیا کو لبنان کو غزہ کی طرح کھنڈرات میں تبدیل ہونے سے روکنا ہوگا۔ لبنان میں گزشتہ روز کے دوران پیجرز اور واکی ٹاکی کی دھماکوں کے نتیجے میں 37 افراد ہلاک اور 3000 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد حزب اللہ نے جوابی کارروائی کا اعلان کیا۔ اینٹونی گٹرس نے تسلیم کیا کہ غزہ میں جنگ ان کے خدشات سے زیادہ طول اختیار کر گئی اور بدترین تباہی کے ساتھ شہریوں کو تکالیف اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک جانب تو حماس کے اسرائیل پر گزشتہ سال 7 اکتوبر کے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور ساتھ ہی اس بات پر دوبارہ زور دیا کہ اس کے بعد فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے کو کسی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا غزہ میں جنگ کو روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری اقوام متحدہ پر عائد نہیں ہوتی، تو سیکرٹری جنرل نے جواب میں کہا کہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ تنازع شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ شروع سے ہی جنگ بندی اور انسانی امداد پہنچانے کا مطالبہ کرتی آئی ہے، لیکن جو سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہ ہو ان کو سمجھانا ممکن نہیں۔ اینٹونی گٹرس نے کہا کہ وہ اس بات پر غمزدہ ہے کہ غزہ کے شہریوں کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکے کیونکہ سیکیورٹی خدشات اور اسرائیل کی جانب سے عائد کی گئی
رکاوٹوں کے بعد جنگ سے تباہ حال غزہ تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اسرائیل فلسطین مسئلے کے 2 ریاستی حل کے مطالبے کو دہراتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انسانی مسائل کا حل انسانی بنیادوں پر ہمدردی نہیں، حل ہمیشہ سیاسی ہوتے ہیں، اس لیے جنگ کو روکنا ضروری ہے۔ امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی تحقیقات میں سیکریٹ سروس نے انتخابی ریلی سے پہلے سیکورٹی پلاننگ اور اس کے نفاذ میں خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ خبر رساں NCAFP کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے امریکی سیکریٹ سروس کے قائم مقام ڈائریکٹر رونالڈو نے سابق صدر پر جولائی میں ہوئے حملے کے حوالے سے کہا کہ ایڈوانس ٹیم کے کچھ اہلکار بہت زیادہ محتاط تھے، جبکہ دیگر اطمینان میں تھے، جن کی وجہ سے سیکورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی ہوئی۔ پریس بریفنگ سے خطاب میں رونالڈو نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے مقامی اداروں کے ساتھ رابطے میں کمی تھی، جبکہ موبائل ڈیوائسز پر ضرورت سے زیادہ انحصار کیا گیا، جس کے نتیجے میں معلومات آگے شیئر نہیں ہوئی۔ جولائی میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی ریلی کے مقام سے کچھ فاصلے پر واقع ایک عمارت کی چھت سے حملہ آور میتھیو کروکس نے فائر کیا تھا، جس میں سابق صدر زخمی ہوئے تھے۔ سیکریٹ سروس کے قائم مقام ڈائریکٹر رونالڈو نے کہا کہ مقامی وقت 6:10 پر سیکریٹ سروس سیکورٹی روم نے کاؤنٹر سنائپر ریسپانس ایجنٹ کو کال کیا اور AGR کی عمارت کی چھت پر ایک شخص کی موجودگی کے حوالے سے بتایا۔ یہ اہم انفارمیشن سیکریٹ سروس کے ریڈیو نیٹ ورک پر موصول نہیں ہوئی۔ خیال رہے کہ فائرنگ کے واقعے میں ریلی کے 2 شرکا زخمی ہوئے تھے، جبکہ ایک 50 سالہ شخص کی موت واقع ہوئی تھی۔ تاہم حملہ آور کو سیکریٹ سروس کے اہلکار نے چھت پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سیکریٹ سروس کے ڈائریکٹر کیمرلی چیٹل مستعفی ہو گئی تھی، جبکہ متعدد ایجنٹس کو کچھ عرصے کے لیے چھٹی دے دی گئی۔ رونالڈو نے مزید کہا کہ سیکریٹ سروس کو اضافی فنڈنگ، اہلکاروں اور سامان کی ضرورت ہے تاکہ وہ بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ وہ سعودی وفد کی سربراہی کریں گے۔ SPA کے مطابق سعودی وفد جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران متعدد سرکاری اجلاسوں میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد کثیر الجہتی بین الاقوامی کام کو آگے بڑھانا، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ اجلاسوں میں عالمی سلامتی اور قیام امن کی کوششوں اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ سعودی وفد میں امریکہ میں سفیر شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان، وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر، وزیر کمیونیکیشن و انفارمیشن ٹیکنالوجی عبداللہ صحاحہ اور وزیر اقتصادیت و منصوبہ بندی فیصل علی ابراہیم شامل ہیں۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات ڈاکٹر عبداللہ ربیہ، وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری عبد الرحمان راستی اور اقوام متحدہ میں مملکت کے مستقل مندوب عبدالعزیز الواصل شامل ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 22,716 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 12 سپٹمبر سے 18 سپٹمبر 2024 کے درمیان ہوئی ہے۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے 1446 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 4,780 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، جبکہ 3,490 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ اس عرصے کے دوران 1,513 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 46% یمنی، 53% ایتھوپی، جبکہ 1% دیگر ممالک کے تارکین تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 38 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 10 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے، جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی جیولوجیکل سروے نے کہا کہ نیشنل سیسمولوجی مانیٹرنگ نیٹ ورک کے اسٹیشنوں نے آج جیزان ریجن کے الشقیق شہر کے جنوب میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ سبق نیوز کے مطابق ریاکٹر اسکیل پر اس کی شدت 2.5 ریکارڈ کی گئی۔ اتھارٹی کے ترجمان طارق اباقیل کا کہنا ہے کہ زلزلے سے کوئی خطرہ نہیں ہوا اور نہ آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان اقوام متحدہ کی 79ویں جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ اردغان 21 تا 26 سپٹمبر نیو یارک شہر میں اقوام متحدہ کی 79ویں جنرل اسمبلی میں 193 ممالک کے سربراہان حکومت اور مملکت کے ہمراہ شرکت کر رہے ہیں۔ 24 سپٹمبر کو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے اپنا 14واں خطاب کرنے والے اردغان ایک بار پھر عالمی نظام کی ناانصافیوں اور اقوام متحدہ کی تشکیل نو کی ضرورت پر زور دیں گے۔ صدر اردغان نیو یارک میں وسیع پیمانے کی سفارتکاری بھی کریں گے اور عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی سر انجام دیں گے۔ اس دوران ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کے علاوہ علاقائی اور عالمی مسائل کا بھی جائزہ لیں گے۔ صدر اردغان کی 2 طرفہ ملاقاتیں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے جوار میں واقع ٹرکش ہاؤس میں ہوں گی۔ توقع ہے کہ صدر اردغان اپنے دورے امریکہ کے ایک حصے کے طور پر کاروباری دنیا کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے۔
بڑی فرموں کے سینئر ایگزیکٹو کے ساتھ ترکیہ میں سرمایہ کاری کے موقع اور باہمی تجارت میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ حالیہ ایام میں ترکیہ امریکہ تعلقات میں مثبت رفتار حاصل کرنے کے ساتھ $100 بلین کے مشترکہ تجارتی حجم کا ہدف ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ ترکیہ نے شروع سے ہی اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ اسرائیل صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ لبنان میں بھی مداخلت کرے گا۔ وزیر فیدان نے ترکیہ صدی میں ترک خارجہ پالیسی، ویژن، اہداف اور تبدیلی کے عنوان سے فاؤنڈیشن فار پولیٹیکل اکنامکس اینڈ سوشل ریسرچ کے زیر اہتمام خصوصی سیشن جس کی سرپرستی سیتا جنرل کوآرڈینیٹری بنیمش میں شرکاء سے خطاب کیا۔ فیدان نے اپنی تقریر میں مشرق سطح میں ہو رہی پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے ترکیہ نے اس چیز کا اندازہ لگایا تھا کہ اسرائیل صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ لبنان کا رخ کرے گا، اور کہا کہ ترکیہ خاص طور پر ہمارے صدر مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کی طرف سے 7 اکتوبر کے بعد شروع کیا گیا فوجی آپریشن اب تمام بین الاقوامی حلقوں کی جانب سے اسے نسل کشی کے طور پر تسلیم کرنے کے مرحلے تک پہنچ چکا ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ فیدان نے کہا کہ اب دنیا بھر نے غزہ میں کھلا نسل کشی ہونے کو سمجھ لیا اور یہ نسل کشی ایک ایسا جرم ہے جو مسئلہ فلسطین کی تشریح اور بحث کو دوبارہ سے ایک نیا رخ دے رہا ہے۔ فیدان نے کہا کہ 2 ریاستی حل سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ طریقہ ہے اور مغربی ممالک اس مسئلے پر اسرائیل پر مطلوبہ دباؤ ڈالنے سے قاصر رہے ہیں۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے لبنان میں اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں نے پورے خطے میں تنازعات پھیلانے کے اسرائیل کے عزائم کے بارے میں خدشات کو ثابت کر دیا ہے۔ استنبول میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر اردوغان نے کہا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد گروپ کی طرح حملہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملہ لبنان میں پیجر دھماکہ کے ساتھ اسرائیل نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اس کے پاس کوئی شہری حساسیت نہیں ہے، وہ اپنے نفرت انگیز عزائم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ استعمال کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ خطہ اب ایک ناقابل وضاحت بڑے بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے بین الاقوامی نگران ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں لوگوں کے جاری برائے عدالت قتل پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے بنیادی انسانی حقوق بشمول زندگی اور مذہب کی آزادی کے تحفظ میں ناکامی کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس میں بیان میں ایمنسٹی نے ایک ہفتے کے اندر الگ الگ واقعات میں توہین مذہب کے الزام میں 2 افراد کی پولیس حالیہ ہلاکتوں کی مذمت کی۔ 19 سپٹمبر کو توہین مذہب کے الزام میں ایک ڈاکٹر کو پولیس افسران نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا، جسے حکام نے عمرکوٹ سندھ میں ایک پولیس مقابلہ قرار دیا تھا۔ یہ واقعہ 12 سپٹمبر کو بلوچستان کے کوئٹہ میں زیر حراست پولیس افسر کے ہاتھوں توہین مذہب کے ایک مشتبہ شخص کی ہلاکت کے بعد پیش آیا۔ ایمنسٹی نے ان معاملات میں احتساب سے بچنے کے لیے پاکستانی حکام کو تنقید کا نشانہ بنایا، خاص طور پر اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کس طرح کوئٹہ میں مقتول کے خاندان پر مبینہ طور پر ملکی قوانین کے تحت پولیس افسر کو معاف کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا کہ ورثہ کو توہین مذہب کے متاثرین کے قاتلوں کو معاف کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی، آسٹریلوی وزیراعظم اینتھونی البانی اور جاپان کے وزیراعظم کشیدا فومیو کی آشیمیرا اکیڈمی میں میزبانی کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ یہ پہلی بار ہے کہ جو بائیڈن صدر کی حیثیت سے ولمنگٹن میں غیر ملکی رہنماؤں کی میزبانی کر رہے ہیں، جس میں ان کے نجی گھر میں تمام رہنماؤں کا عشائیہ بھی شامل ہے، جس کے بارے میں وائٹ ہاؤس کا خیال ہے کہ کوائڈ میں سے ہر ایک کے ساتھ ان کے گہرے ذاتی تعلقات کا عکاس ہے۔